الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وأحمد المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں سے ایک چیز وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر وقت کا جو ابتدائی تصور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے رات اور دن کا آنا جانا، کہ دن چڑھتا ہے اور اس کے بعد سورج غروب ہونے پر رات شروع ہوتی ہے، ایک دن ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن پھر سورج طلوع ہوتا ہے، ایک اور دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات اور دن کے عدلنے بدلنے سے مہینہ بنتا ہے، پھر مہینوں کے بڑھنے سے سال بنتا ہے، پھر سالوں کے بڑھنے سے صدیاں بنتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مہینوں کی تعداد بھی پورے سال میں 12 مقرر فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے دن سے لوح محفوظ کے اندر 12 مقرر کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے کچھ خاص مہینوں اور خاص دنوں اور خاص راتوں کو فضیلت کے اعتبار سے ایک امتیاز عطا فرمایا ہے۔ اس کا علم بھی قرآن و حدیثی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، خصوصی احترام والے ہیں۔ پھر بعض مہینوں اور بعض دنوں اور راتوں کی فضیلت احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ جمعے کے دن کی فضیلت اور اسی طریقے سے عید کی رات کی فضیلت یہ احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ انہی فضیلت والے مہینوں میں سے اور فضیلت والی راتوں میں سے ایک رات اور ایک مہینہ یہ شعبان کا ہے، اور اسی شعبان کی ایک رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں مختلف احادیث سے متفرق طور پر جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثیر تعداد میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آپ اس مہینے میں بڑی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے سے لوگ غافل ہیں، یعنی رجب کے مہینے کی تو اس وجہ سے احترام ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور رمضان کا مہینہ تو ویسی بابرکت مہینہ ہے، اس کی برکتیں اور فضیلتیں لوگوں کو عام طور پر معلوم ہے، لیکن رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کی فضیلتوں اور خصوصیتوں سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں
انسانوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں، تو اس لیے اس مہینے میں آپ بکثرت روزے رکھتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ شعبان کے مہینے میں آپ بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر آئندہ جتنے لوگوں کا اس سال کے اندر انتقال ہونا ہوتا ہے اس کی وفات کا فیصلہ لکھ لیا جاتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا فیصلہ آئے تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کوئی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کو پسند بھی فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث سے جو عرض کی ہے ابھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال بھی اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال کی پیشی کے بارے میں کچھ اور احادیث بھی ہیں، مثلاً ایک حدیث میں آئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کا عمل اللہ تعالیٰ کے حضور میں رات کے وقت پیش کر دیا جاتا ہے اور رات کا عمل دن کے وقت پیش کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اعمال لکھنے کے اوپر مقرر فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ روزانہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، اور وہ عصر کے وقت میں جو اوپر فرشتے جاتے ہیں وہ دن بھر کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں، اور جو فرشتے فجر کے وقت اوپر جاتے ہیں وہ رات بھر کے اعمال اللہ کے حضور پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اعمال پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے، اس کی وجہ بھی اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمائی کہ اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، ان کے لیے صبح اور شام کا وقت۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہفتہ وار کی بنیاد پر اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کے لیے پیر اور جمعرات کا دن۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو سال بھر کے بعد پورے سال کی کارگزاری رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اس کے لیے شعبان کا مہینہ۔ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے کو یہ ایک امتیازی طور پر فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، یعنی پورے سال کی جو اعمال ہیں ان اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی مہینے کی جو نصف مہینے کی جو رات ہے، جس کو حدیث شریف میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے، اور جس کو عام بول چال کے اندر شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کی بھی خصوصی فضیلت ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ رات بھی اسی شعبان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور شعبان کی راتوں اور شعبان کے دنوں کو اللہ کے حضور نے فضیلت والا قرار دیا ہے۔ اور دوسرے اس وجہ سے کہ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن میں خاص طور پر لیلۃ النصف من شعبان کے الفاظ کے ساتھ اس رات کی خصوصیات اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگرچہ علیحدہ علیحدہ سندن بعض احادیث ضعیف بھی ہیں، لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ جو احادیث اگرچہ فردن ضعیف ہوں، لیکن وہ اگر اکٹھی ہو جائیں اور ان کی قدر مشترک کوئی چیز ثابت ہو رہی ہو تو وہ درجہ حسن کے اندر آ جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال ہیں۔ اس وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قدر مشترک کے طور پر اس رات کی خصوصی فضیلت اور ایک امتیاز ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے، غالباً ترمذی کی یا ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اتدرین ما فی ہذہ اللیلہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس رات میں یعنی لیلۃ النصف من شعبان، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کیا ہوتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی جاتی ہے عام لوگوں کی، اور اس رات کے اندر جتنے بھی بنی آدم اگلے سال کے اندر پیدا ہونے والے بچے ہیں ان بچوں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کے اندر فلاں فلاں بچہ پیدا ہوگا، اور اس سال کے اندر جتنے بنی آدم میں سے فوت ہونے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا فیصلہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس آئندہ سال میں فلاں فلاں آدمی نے فوت ہونا ہے۔ اور اسی رات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم بھی کی جاتی ہے کہ سارے سال کی جو رزق ہے سارے سال کا کہ کس بندے کے نصیب کے اندر کتنا رزق ہے وہ اسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ خاص باتیں اس حدیث شریف کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے اس رات کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر بھی کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو اور راتوں میں نہیں پائی جاتی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب یہ لیلۃ النصف من شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا اس پہلے آسمان کو کہتے ہیں کہ جس پر ہماری نگاہیں جا کر ٹکتی ہیں، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے نزول فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اس کو ہم لوگ نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہمارے لیے سمجھنا جائز ہے، اس کے اندر غور فکر کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شایان شان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا نزول ہے۔ تو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جس کی میں بخشش کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ جس کو میں روزی دوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام بخشش کر دی جاتی ہے اور اتنی کثیر تعداد میں کہ قبیلے کا نام لیا بنی کلب، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یعنی اس قبیلے کے اندر وہ بکریاں زیادہ رکھنے میں مشہور تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، ایک اور بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں نزول فرماتے ہیں، لیکن اس حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ جب وہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوتا ہے۔ اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ رات کے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہو جاتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے، تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے۔ ورنہ تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، جو سحری کا وقت یا تہجد کا وقت ہوتا ہے، جس میں خاص لوگ اس وقت کے اندر اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دیتے ہیں۔ ہر رات کے اندر تو اس وقت میں نزول ہوتا ہے، لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ رات کے شروع سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں عمومی طور پر تمام لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے چند افراد کے، یعنی چند گناہگار ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کی عمومی بخشش سے بھی وہ مستثنا رہتے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں، ان کو اس بخشش کا حصہ نصیب نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک تو مشرک ہے، شرک کرنے والا، دوسرے کینہ پرور انسان کہ جو دوسرے کے بارے میں چھپی ہوئی نفرت سینے میں رکھتا ہو، اوپر سے تو میٹھا بن کے ملتا ہو لیکن دل کے اندر بغض اور نفرت اور کینہ دل کے اندر رکھتا ہو دوسرے آدمی کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دوسرا شخص ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کر رکھے ہوئے ہو، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرتا ہو، ان کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، وہ بھی اس رات کے اندر بخشش سے محروم رہتا ہے۔ ایک فرمایا کہ قاتل جو ہے وہ محروم رہتا ہے، جو کسی کو قتل کرنے والا ہے۔ اور ایک ارشاد فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ اس رات کے اندر عمومی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور ایک فرمایا کہ بدکار عورت
وہ اس رات کے اندر عمومی بخشش سے محروم رہتی ہے۔ ان کے علاوہ باقی عام طور پر لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، لیکن اگر اس رات کے آنے سے پہلے یا اس رات میں ان گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ سچے دل سے توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح اور تلافی معافات میں لگ جائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرما دے۔ پھر اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں احادیث کے اندر کوئی متعین طور پر عمل نہیں بتایا گیا۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ جس عمل کے اندر انسان کی طبیعت نشاط اور ذوق کے ساتھ لگتی ہو، اس عمل کو انسان اتنی دیر تک کر لے جتنی دیر تک وہ نشاط کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس میں نفلی عبادات بھی شامل ہیں، اس میں تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، درود شریف بھی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا بھی داخل ہے، اس کے اندر صدقہ خیرات کرنا وہ بھی داخل ہے، یعنی جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان میں سے کوئی خیر کا کام بھی کیا جا سکتا ہے اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جتنی دیر تک آدمی کو اور جس وقت میں آدمی کو سہولت ہو اس وقت میں کر سکتا ہے، لیکن ایک بنیادی چیز جو یاد رکھنے کی ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، یعنی اس رات میں کوئی گناہ کا کام نہ کریں، اور گناہ کے جتنے کام ہیں ان ساروں کاموں کو چھوڑ کر توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طالب ہوں۔ تو یہ ہے اس رات کی فضیلت اور اس رات کی جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے اور بدعات اور رسومات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔